آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، آپ کا یہ پروگرام بڑا دلچسپ تھا اور بڑا معلومات افزا بھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آخر تک بیٹھتا، لیکن چونکہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ زیادہ دیر میں یہاں سے رات میں جانا بہتر نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے جلد ہی رخصت ہونا چاہوں گا۔ جو موضوع ہے وہ موضوع بڑا دلچسپ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل بھی ہے۔ اس موضوع کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو یعنی اگر یہ سلسلہ جو اعتراضات کا ہے یا تنقید کا ہے، وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، کاہن کہا گیا، شاعر کہا گیا، اور بھی بہت سے خطابات سے نوازا گیا۔ قرآن کریم پر اعتراضات کیے گئے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ آپ کا اپنا کلام ہے۔ اسی طرح دین کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو ایسا دین ہے جو بھائی کو بھائی سے جدا کر رہا ہے، شوہر کو بیوی سے جدا کر رہا ہے۔ لیکن اس میں جو تاثیر تھی وہ تاثیر ان کو پریشان کرتی تھی، چنانچہ یہ بھی کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن کریم جس کے کان میں اس کی آواز جائے گی وہ یقیناً متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کا دل گواہی دے گا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ کہانت نہیں ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت جو اعتراضات تھے وہ اعتراضات اگرچہ وہ علمی شکل میں نہیں تھے، تحریروں میں نہیں تھے، کتابوں میں نہیں تھے، کیونکہ رواج ہی نہیں تھا لکھنے کا اور اس طرح پڑھنے کا، لیکن زبان سے وہ اعتراضات کیے جاتے تھے اور اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اور جو وفود آتے تھے، جو قافلے آتے تھے، خاص طور پر حج کے ایام میں زیارت کے لیے، تو ان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ان سے کہی جاتی تھیں اور اس کا اثر بھی پڑتا تھا۔ لیکن قرآن کریم میں جیسا کہا گیا یا تاریخ میں احادیث میں کہ یہ سب وہ کرتے تھے حسد کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے اور اس اندیشے سے کہ اگر یہ دین پھیلے گا تو پھر ہماری سیادت، ہماری سرداری، ہماری قیادت یہ خطرے میں پڑ جائے گی، جبکہ وہ اسلام کی عظمت کے دل سے معترف تھے لیکن زبان سے اس کا اعتراف نہیں کر سکتے تھے۔ بعد کا جو دور آیا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں استشراق کا، تو اس دور میں بھی اسلام پر جو اعتراضات تھے ان کا بھی دائرہ بڑا محدود تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اعتراضات جو کیے جاتے تھے وہ کتابوں میں محدود تھے، پڑھنے والے ہی ان اعتراضات کو سمجھ سکتے تھے اور پڑھنے والے ہی ان اعتراضات کے جواب دیا کرتے تھے۔ عوام میں وہ کتابیں نہیں آتی تھیں، نہ عوام میں کو ان سے کوئی دلچسپی تھی، نہ عوام ان کا مطالعہ کرتے تھے، نہ عوام ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ عوام تک وہ اعتراضات پہنچتے تھے۔ علمی حلقوں تک یہ بات محدود رہتی تھی۔ پھر بھی چل گئی، جو جواب دینے والے تھے انہوں نے جواب دیا اور بہت مدلل جواب دیا، بڑا عالمانہ جواب دیا، خود یورپ کا بڑی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے اس کا جواب دیا۔ تو یہ وہ زمانہ بھی گزر گیا اور جو زمانہ یہ کتابی تھا وہ زمانہ بھی گزر گیا۔ اب جو صورتحال ہے وہ بڑی پیچیدہ ہے۔ اب جو اسلام پر اعتراضات، دیکھیے ہر دور کے جس طرح ہر دور کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں ویسے ہی ہر دور کے اعتراضات بھی الگ ہوتے ہیں۔ آپ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھیں وہ اعتراضات دوسرے تھے، اس کے بعد کے اعتراضات دوسرے تھے۔ اب جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں اس میں اعتراضات دوسرے ہیں،
اور اس میں اعتراض کا جو طریقہ ہے یا اعتراض کرنے کا جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ پہلے اعتراضات جیسے میں نے کہا کتابوں میں تھے، اب اعتراضات صحافت کے ذریعے ہیں، ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہیں۔ وہ اعتراض گھر گھر پہنچ رہا ہے، اور جس انداز سے وہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں یا جو موضوعات چھیڑے جا رہے ہیں یا جن چیزوں کو مسئلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، وہ ایک پڑھا لکھا بھی سمجھ رہا ہے اور ایک ان پڑھ بھی سمجھ رہا ہے۔ محل میں رہنے والا بھی ان سے واقف اور جھونپڑے میں رہنے والا بھی ان سے واقف، رکشہ چلانے والا بھی ان اعتراضات سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی شکوک اور شبہات پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی غلط فہمیوں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ وہ جو زمانہ تھا پچھلا، اس میں رکشے والوں تک وہ اعتراضات نہیں پہنچتے تھے، ٹھیلے والوں تک وہ اعتراضات نہیں پہنچتے تھے، دیہاتوں میں ان پڑھ لوگوں تک وہ اعتراضات نہیں پہنچتے تھے۔ لیکن آج جو اعتراضات ہیں، جو موضوعات چھیڑے جا رہے ہیں، جن راستوں سے حملہ کیا جا رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ کوئی شخص نہیں بچ پا رہا ہے جو ان کو جان نہ سکے اور سمجھ نہ سکے۔ اس کا دائرہ بہت پھیل گیا ہے۔ اب ہمیں بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پھر ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں، وہ وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ قلم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہم اس حد تک جا نہیں سکتے جس حد تک وہ جا سکتے ہیں، جس طرح وہ جھوٹ بول سکتے ہیں ہم نہیں بول سکتے، جس طرح وہ ہماری مذہبی شخصیات کا مذاق اڑا سکتے ہیں ہم نہیں اڑا سکتے، جس طرح وہ قرآن کریم کی اہانت کر سکتے ہیں ہم ان کی مذہبی کتابوں کی اہانت نہیں کر سکتے، جس طرح وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کارٹون وغیرہ کے ذریعے، ہم ان کی مذہبی شخصیات کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر جو کارروائی ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ کریں گے ان کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اس کو اور ان کی ہمت افزائی کی جائے گی۔ لیکن اگر ہماری طرف سے اس طرح کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی تو پھر ہمارے یہاں چھاپا بھی پڑ سکتا ہے، ہمارا خلاف FIR بھی ہو سکتی ہے، اور ہم کو نہ جانے کتنی مشکلات میں مبتلا ہونا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ طریقہ کہ ہم بھی اسی انداز سے جواب دیں، وہی لہجہ ہم بھی اختیار کریں، وہ اسی طرح کی اہانت آمیز سلوک ہم بھی ان کے ساتھ کریں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے ہم ان اعتراضات کو اور تقویت پہنچا دیتے ہیں اپنی زندگی سے، اپنے طرز عمل سے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر وہ طلاق کو موضوع بناتے ہیں اور اس کو ایک ظالمانہ عمل قرار دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طلاق کے بعد عورت بیچاری ماری ماری پھرتی ہے، مسلم سماج میں کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، تو ان کا یہ اعتراض کیا غلط ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اور مسلم بستیوں میں جا کر دیکھیں تو کیا یہ واقعات پیش نہیں آ رہے ہیں؟ ایسا ہو رہا ہے، اور وہ جو جس چیز کو موضوع بنا رہے ہیں کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ چیز نظر آ رہی ہے، اور ہماری ہی مسلم خواتین جب عدالت میں جا کر کیس کرتی ہیں اور پھر اس کو ثابت کرتی ہیں تو اس میں مجرم کون ہے؟ مجرم ہم ہی نکلیں گے۔ ہم یقیناً کہیں گے وہ اعتراض کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا ہمارے معاشرے میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے؟ کیا عورتوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جاتی؟ کیا طلاق ذرا سی بات پہ نہیں دی جاتی؟ ٹھیک ہے، ان کے ہاں طلاق کے واقعات ہم سے زیادہ ہیں، لیکن ان کے واقعات روشنی میں نہیں آتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوتا ہے تو وہ روشنی میں آتا ہے، اخبارات میں شائع ہوتا ہے، عدالتوں میں مقدمات دائر کیے جاتے ہیں، ان کی پیروی ہوتی ہے، ان کی رپورٹیں سب شائع ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمارے یہاں ایک طلاق کا واقعہ پیش آ رہا ہے تو وہ منظر عام پہ آ جائے گا، ان کے یہاں 100 واقعات پیش آئیں گے تو وہ منظر عام پر نہیں آئیں گے۔ لیکن یہ کہ ایک واقعہ بھی کیوں پیش آیا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سماج میں، یعنی ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے سماج میں اسلام نہیں ہے۔ طلاق جو دی جا رہی ہے یا خلا کے سلسلے میں جو بہت غلط تصورات رائج ہو گئے ہیں، یا یہ حدود کے سلسلے میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آخر چوری کیوں ہو رہی ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، زنا کیوں ہو رہا ہے کہ آدمی کو سنسار کیا جائے۔ تو ان چیزوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔
اب جیسے حد کی بات آئی تھی ہاتھ کاٹنے کی یا گردن اڑانے کی، تو یوں تو دنیا میں سینکڑوں قتل ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ قتل کون دیکھتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ صبح شام آدمی کو مارا جا رہا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کون مارا گیا، کب مارا گیا، کیوں مارا گیا۔ لیکن سر عام چوراہے پہ قصاص کے طور پر اگر ایک آدمی کی گردن اڑائی جا رہی، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو ایک گردن اڑائی گئی، اس کو پوری دنیا نے دیکھا، اور لاکھوں قتل صبح سے لے کر شام تک ہو گئے، اس کو کسی نے نہیں جانا۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ جو قتل ہو رہے ہیں وہ بھی سامنے آئیں، اور ایک سزا کے طور پر جو قتل ہوا ہے اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی جان بچ رہی ہے، اور اس چور کا ہاتھ کاٹے جانے کے نتیجے میں کتنے لوگوں کا مال محفوظ ہو رہا ہے، وہ چیزیں بھی ہم سامنے لوگوں کے لائیں۔ لیکن اس میں دو چیزیں اور یعنی جو غلط فہمی جس سے پیدا ہوتی ہے، یا یہ کہ صحیح طور پر ہم بات نہیں کہہ پاتے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس نظام کی جہاں اچھائیاں ہیں، ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہم دو دھڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک دھڑا ہمارا وہ ہے جو ہمارا مذہبی تعلیم حاصل کرتا ہے، ایک دھڑا وہ ہے جو مذہبی تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے۔ گویا ایک دھڑا جو مذہبی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ اسلام کی اچھائیاں جان رہا ہے، اسلام کی خوبیوں سے وہ واقف ہو رہا ہے، وہ اسلام کو سمجھ رہا ہے، حدود کو سمجھ رہا ہے، اور جو اسلام کے اور جو یعنی جو شریعت ہے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، وہ شریعت کی عمومیت اور شریعت کی شمولیت اور شریعت کی خصوصیات سب سے واقف ہے۔ لیکن دوسرا طبقہ کچھ بھی نہیں جانتا ہے۔ اب سوال یہ کہ جو طبقہ جانتا ہے اس کے بعد وہ زبان نہیں ہے کہ وہ سمجھا سکے، اور جو طبقہ وہ زبان رکھتا ہے سمجھانے کے لیے وہ ان مسائل سے واقف نہیں ہے، وہ شریعت سے واقف نہیں۔ تو جو شریعت سے واقف ہے وہ بات سمجھا نہیں سکتا، جو بات سمجھا سکتا ہے وہ شریعت سے واقف نہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، جو زبان وہ بولتے ہیں یا جس زبان میں وہ اعتراض کرتے ہیں یا جس زبان میں وہ ہمارا جواب سمجھ سکتے ہیں، وہ زبان ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم ان کے اعتراضات بھی صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو ہم ان اعتراضات کا جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا جواب پوری طرح نہیں سمجھ پاتے، اور جو ہمارا جواب دے سکتے ہیں ہماری طرف سے وہ ان کے مطلب کہنا چاہیے اس تعلیمی نظام سے متاثر ہو کر خود شریعت سے اتنا دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری ترجمانی کے بجائے ان کی ترجمانی کرنے لگتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہم سے پوچھ کر ہمارا جواب دیں، وہ ہم سے مل کر شریعت کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور وہ معلومات پھر وہ منتقل کریں۔ یہ ٹکراؤ جو ہے یہ ہم دونوں کو ملنے نہیں دے رہا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اعتراضات کا صحیح جواب دیں تو ہمارے ان دونوں طبقوں کو ملنا ہوگا، یعنی ہم ان کو شریعت سے واقف کرائیں، شریعت کی خوبیوں سے واقف کرائیں، شریعت کی اہمیت سے واقف کرائیں، اسلامی نظام سے ان کو واقف کرائیں، اسلام کی خوبیوں سے ان کو واقف کرائیں، اور پھر وہ ہماری ترجمانی کریں، وہ اپنی زبان میں، جس زبان کو ہمارا سماج سمجھ رہا ہے، جو زبان لوگوں تک پہنچ سکتی ہے اور جس زبان کو سمجھ کر لوگ مسائل سے واقف ہو سکتے ہیں، اس زبان میں وہ ہماری ترجمانی کریں، وہ اسلام کی نمائندگی کریں، یا پھر ہم خود اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم وہ زبان بول سکیں جو زبان اس وقت سمجھی جا رہی ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو چاہے ہم جتنے اچھے دلائل دے دیں، جتنی اچھی علمی بحثیں کر لیں، وہ بحثیں ہمارے مدرسے کی چار دیواری تک تو رہیں گی، وہ ان تک نہیں پہنچیں گی۔ مثلا آپ بہت کچھ لکھیں گے، ایک اردو اخبار میں لکھ دیں گے یا عربی اخبار میں لکھ دیں گے، اس سے ہمارا کون سا غیر مسلم بھائی متاثر ہوگا؟ کون سا غیر مسلم بھائی اس جواب کو سمجھ سکے گا یا اس جواب کو سمجھ کر وہ اسلام کی خوبیوں سے واقف ہو سکے گا؟ اسے کچھ پتہ نہیں، اس کو ہندی چاہیے یا اس کو انگریزی چاہیے، وہ ہم آپ نہیں کر سکتے۔ اور جو ہندی اور انگریزی اچھی بول سکتے ہیں یا اچھی لکھ سکتے ہیں وہ شریعت کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ دو طبقے جب تک نہیں ملیں گے تو اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کا سلسلہ چلتا رہے گا اور وہ کامیاب ہوتے رہیں گے اور ہم نقصان میں رہیں گے۔ اس کا پورا خطرہ ہے۔ لہٰذا غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ یا تو ہم اپنے کو اس زبان سے آراستہ کریں جو زبان بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، یا ان لوگوں سے ہمارا رابطہ بڑھے اور ان کے ذہن ہم صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں
جو مسلمان ہیں لیکن اس تعلیمی نظام سے متاثر ہو کر وہ خود بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں، ان کا ذہن صاف کرنا ہے، ان کو مطمئن کرنا ہے، ان کو اسلام سے واقف کرانا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہوں، وہ اسلام کی صحیح نمائندگی اور صحیح ترجمانی کر سکتے ہیں۔ بس میں ان چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔